ہاں سے دیکھیں گی وہ ہم دونوں کی غربت، وہ روئے تو آ جائے گی خیموں میں قیامت۔ میں زخم چھپا لیتا ہوں، تم آنسو چھپانا۔ بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا۔ تصویر محمد ہے بڑے نازوں سے پالی، مر جائے نہ خیمے میں میری پالنے والی، ہرگز یہ میرا ہاتھ نہ سینے سے ہٹانا۔ بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا۔ ماری ہے سنا سینے پہ یہ کہہ کے لئی نے، پھولوں کی طرح پھالا ہے اکبر کو پھوپھی نے، لاشیں پہ ابا خیموں سے پہلے ہی اڑانا۔ بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا۔ ممتا انہیں لاشیں پہ میرے لائے گی بابا، بے ساختہ وہ مجھ سے لپٹ جائے گی بابا، ممکن ہو تو لاشیں سے انہیں دور ہٹانا۔ بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا۔ جو خاک بھری ہے میرے بالوں سے چھڑا دو، چہرے پہ لہو ہے میرے دامن سے ہٹا دو، وہ ضد جو زیادہ کرے بس چہرہ دکھانا۔ بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا۔ اس حال میں دے صبر خدا بنت علی کو، اکبر کا سلام آخری کہہ دینا پھوپھی کو، زندہ بڑا مشکل ہے میرا خیمے میں جانا۔
بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، دم توڑتے اکبر کو نہ پہنچے کوئی صدمہ، منہ پھیر کے یوں روتے ہو معلوم ہے بابا، پر سامنے سادات کے آنسو نہ بہانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، ہر بات میری آپ کی بہنوں کے لیے ہے، بس ایک وصیت میری صغرا کے لیے ہے، لا کر خط صغرا میرے لاشے پہ سنانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا، اس آخری ہچکی میں تکلم ہوا محشر، اکبر نے کہا ہاتھ جو پیشانی پہ رکھ کر، لو ہم کو اجازت دو ہمیں دور ہے جانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا۔ نعرے صلوات۔ بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، ظالم کے ہاتھ میں ہے میرے بال دیکھیے، بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، بابا تماچوں کی میں اذیت سناؤں کیا، بابا تماچوں کی میں اذیت سناؤں کیا، کس کس نے کیسے کیسے ہے مارا بتاؤں کیا، اپنے سکینہ کے ذرا اپنے سکینہ کے ذرا یہ گال دیکھیے، بابا میری غریبی کا
یہ حال دیکھیے باندھ ہے شمر نے میری گردن میں رسیاں باندھ ہے شمر نے میری گردن میں رسیاں رکتی ہے میری سانسیں جو لیتی ہوں سسکیاں پیوست ہے رسن میں پیوست ہے رسن میں میرے کھال دیکھیے بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے ظالم نے توڑ دی ہے سبھی پسلیاں میری ظالم نے توڑ دی ہے سبھی پسلیاں میری گرتی ہوں جب یہ کھینچتے ہیں رسیاں میری ہو جاؤں گی میں ٹکڑوں میں ہو جاؤں گی میں ٹکڑوں میں پامال دیکھیے بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے بابا محمد وآل محمد بلندتر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه
ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقلوبنا ومولانا ومولى الثقلين حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید امام رضا مرحوم ابن سید علی رضا مرحوم کی روح کو اصال فرما دیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ تھوڑی تھوڑی اور آگے کی جانب آ جائیے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کی کہ جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، اور کائنات خلق کرنے کے بعد ہر زمانے میں اپنی طرف سے ہادی رہبر کو بھیجا تاکہ اس کے بندوں کی ہدایت کی جا سکے، اور اللہ نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس روئے زمین کو مبلغ اسلام سے خالی نہیں رکھا، بلکہ ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ نے اپنی جانب سے ایک ایسے ہادی کو بھیجا کہ نہ قول میں غلطی کا امکان ہے نہ عمل میں غلطی کا امکان ہے۔ وہی بولتا ہے جو اللہ بولتا ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہاں تک کہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک یہ سلسلہ قائم و دائم ہے۔ کیوں؟ تاکہ کل یہ بندہ یہ نہ کہہ دے اے میرے مالک، ہمارے پاس تو کوئی ایک ایسا انسان نہیں تھا جو ہمیں اچھی باتیں بتاتا، جو ہمیں زمین پر چلنے کا طریقہ بتاتا، جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا۔ لہٰذا اللہ نے ہر زمانے میں ہادیوں کا سلسلہ رکھا، اور آج تک یہ سلسلہ قائم و دائم ہے، اور جس اعتبار سے بندوں کا سوال رہا اسی اعتبار سے ان ہادیوں نے جواب دیا، اور یقیناً اللہ نے صرف اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے، انسان کامیاب ہو جائے، اور اللہ نے ایسے ایسے ہادیوں کو بھیجا کہ یقیناً کہ جس کی زبان پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے، نہ قول میں غلطی کا امکان نہ عمل میں غلطی کا امکان، ذرہ برابر بھی وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ اب آ جائیے میرے عزیزوں، اور انہی ہادیوں میں سے ایک ذات سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ اللہ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور اتنا عظیم حبیب ہے کہ جب بھی اللہ نے یاد کیا ہے
نام سے یاد نہیں کیا بلکہ القاب سے یاد کیا۔ قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہو یا محمد، یعنی اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں کہ میں اپنے حبیب کو نام سے بلاؤں، بلکہ اللہ نے جب بھی کہا کیا کہا؟ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی کہا اے کالی کملی اڑنے والے رسول۔ یعنی یہ دیکھیں اللہ القاب سے نواز رہا ہے۔ اس پہ حیرت نہیں ہوتی آپ کو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اے کالی کملی اڑنے والے رسول؟ یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اگر ایک لمحہ کے لیے رسول اپنی چادر کو اپنے جسم سے ملحق کر دیں تو چادر کا مرتبہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ یعنی جملے کو بدل کر یوں کہوں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے ایک بے جان شے اپنی آغوش میں رسول اسلام کو لے لے تو اس چادر کا مرتبہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک لمحہ کے لیے اگر ایک بے جان شے، ایک معمولی سا پارچہ، لباس، چادر اگر رسول اسلام اپنی آغوش میں لے لے تو اس چادر کا تذکرہ قرآن میں ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک لمحہ کے لیے اگر کوئی شے رسول اسلام کو اپنی آغوش میں لے لے تو اس چادر کا تذکرہ قرآن میں آ جاتا ہے اور وہ قرآن کی آیت بن جاتی ہے۔ تو کیا کہنا اس ذات کا کہ جس نے ایک لمحہ نہیں بلکہ 40 برس محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں رکھا۔ 40 برس محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں رکھا ہو، اور اسی لیے شاعر نے آواز دی کہ دین کی جان شریعت کا نگہبان ہوں میں، جس نے اسلام کو پالا وہی انسان ہوں میں۔ کہ دین کی جان شریعت کا نگہبان ہوں میں، جس نے اسلام کو پالا وہی انسان ہوں میں۔ اب کیسے حافظ ہو کہ تم نہیں سمجھے اب تک، جو ہے قرآن میں سورہ وہی عمران ہوں میں، جو ہے قرآن میں سورہ وہی عمران ہوں میں۔ النصرت حق میں کھلی رہتی ہے میری تلوار، ہاں محمد کا محافظ علیہ لان ہوں میں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ نے ایسے ہادیوں کو بھیجا، یعنی اللہ نے ذرہ برابر بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کو کوئی نام سے نوازے، صرف اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، جیسے جیسے لوگ سوال لے کر آ رہے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے۔ ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آن کر یہ کہتے ہیں، ایک شخص آیا اور آن کر یہ سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ اللہ کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اللہ کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ بات تو مان لے کہ تجھے کسی نے پیدا کیا یا تو خود بخود پیدا ہوا ہے۔ پوری توجہ میرے عزیزوں، ایک منزل تک آپ کو لے جانا ہے، اور یہ آپ تصور نہ کریں کہ یہاں صرف آپ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ کچھ مجمع وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کچھ مجمع وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ کچھ مجمع وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کچھ مجمع وہ ہوتا ہے کہ جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ ہماری آنکھوں سے وہ اجھل ہیں۔ بھائی ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان ہے یا نہیں کہ جیسے فرش عزا بچھا دیے جاتے ہیں ائمہ کا نزول ہو جاتا ہے؟ یہ مصمم روایت ہے، اس پہ کوئی شبہ، کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں۔ یعنی اور یاد رکھ لیجئے، جو مجمع دکھتا ہے وہ کم ہوتا ہے، جو نہیں دکھتا وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے، یا نہیں؟ اس لیے کہ یاد رکھ لیجئے کہ جب استاد جبرائیل آ رہا ہو اس فرش پہ تو بھائی کائنات کا کون سا ایسا فرشتہ ہوگا جو اس فرش پہ نہ آتا ہوگا؟ اس کا معلوم یہ ہوا کہ ہر فرشتہ اس فرش پہ آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، میں ایک جملہ آپ کے درمیان کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی کہ آپ کم سے کم جنت میں نہیں بلکہ جنت نما جیسی جگہ بیٹھتے ہیں۔ بھائی کیا سننا ہے آپ؟ یا تو یوں کہا جائے یہ تو جنت ہے یا جنت نما ہے،
میں اپنی جانب سے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ رسول اسلام نے جب یہ کہا تھا مسجد نبوی میں، اے سلمان مبارک ہو تجھے اور فضہ کو، تم دونوں جنت میں جاؤ گے، میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اور فضہ کو جنت کی بشارت کی۔ سلمان خوش ہوئے۔ خوشی کی انتہا یہ ہے کہ جناب سلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، جس کو رسول کی زبان سے جنت کی سند مل گئی ہو وہ بھلا خوش کیسے نہ ہو۔ اور عالم خوشی کا یہ ہے کہ جناب سلمان خوشی سے جھوم اٹھے، بیت اللہ کو چھوڑا، بیت ولی اللہ میں آئے، دق الباب کیا، اندر سے فضہ کی آواز آئی، سلمان کیوں آئے ہو؟ اللہ رے معرفت جناب فضہ پہچانیے۔ کہا سلمان کیوں آئے ہو؟ کہا کہ فضہ مبارک ہو تجھے جنت۔ عجب جملہ جناب فضہ نے کہا، پہچانیے اپنی منزل اور خدا کا شکر ادا کیجئے۔ عجب جملہ کہا جناب فضہ نے، کہا سلمان مبارک جنت تجھے ہو، میں تو جنت میں رہتی ہی ہوں۔ کہا سلمان جنت مبارک تجھے ہو، میں تو جنت میں رہتی ہی ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ جناب فضہ نے بتا دیا، جہاں محمد ہو، جہاں علی ہو، جہاں فاطمہ ہو، جہاں حسن ہو، جہاں حسین ہو، وہی تو جنت ہوا کرتی ہے۔ یعنی جہاں اہل بیت ہو وہی جنت ہوا کرتی ہے۔ اب جنت کی تلاش میں ادھر ادھر نہ پھریے، فرش اعظم پہ آ جائیے، جنت کا لطف لے لیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اچھا میرے عزیزو، یہ بات تو جناب فضہ نے کہی کہ جہاں حسنین ہیں وہیں جنت ہوا کرتی ہے، یعنی جہاں محمد ہو، جہاں علی ہو، جہاں فاطمہ ہو، جہاں حسن و حسین ہو وہی جنت ہوا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب فضہ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے، جناب فضہ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہیں، اس لیے کہ جناب فضہ کو علی نے کیا کہا؟ فضہ میری بہن ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ صدیقہ طاہرہ نے کیا کہا؟ فضہ میری بہن ہے۔ رسول اسلام نے کیا کہا؟ فضہ میری بیٹی ہے۔ حسنین نے کیا کہا؟ فضہ میری مادر ہے، ماں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ معصوم فضہ سے رشتے جوڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فضہ سچ بول رہی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ کیا سننا ہے آپ؟ یعنی معصوم نے جب رشتے جوڑ لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضہ سچ بول رہی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم سچوں سے رشتے جوڑا کرتے ہیں، جھوٹوں سے رشتے نہیں جوڑا کرتے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ معصوم سچوں سے رشتے جوڑا کرتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑا کرتے۔ تو میرے عزیزو دیکھیں، یہاں ایک وہ مجمع ہوتا ہے جو دکھتا ہے اور جو نہیں دکھتا۔ مولا کے پاس آیا، کہا مولا خدا کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یا تو یہ مان لے کہ تجھے کسی نے پیدا کیا یا تو خود بخود پیدا ہوا ہے۔ کہا کہ نہیں مولا کسی نے پیدا کیا ہے۔ کہا کہ اچھا کسی نے پیدا کیا ہے تو یہ مان لے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرے جیسا ہے یا تیرے جیسا نہیں ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرے جیسا ہے یا تیرے جیسا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب مولا وضاحت کیجئے؟ کہا کہ جس طریقے سے تو آنکھ رکھتا ہے وہ آنکھ نہیں رکھتا، جس طریقے سے تو آنکھ، پیر، ہاتھ، منہ رکھتا ہے وہ نہیں رکھتا۔ جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا، جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا۔ کہا کہ مولا اس بات کا یقین ہے کہ یقیناً خدا تمام کائنات کا خالق ہے، اس بات کا مجھے یقین اور اس کے اوپر دلیل بھی ہے۔ لیکن مولا ایک سوال اور ہے۔ کہا کہ ہاں بتا۔ کہا مولا یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے وجود کے اوپر تو دلیل ہے، مجھے معلوم ہو گیا، یہ بتائیے کہ انسان کو اللہ نے کتنا مختار اور کتنا مجبور پیدا کیا ہے؟ پوری توجہ۔ کہا یہ بتائیے کہ اللہ نے انسان کو کتنا مختار اور کتنا مجبور پیدا کیا ہے؟ مولا نے کہا اپنے پیر کو اٹھا۔ مولا نے کہا کہ اپنے پیر کو اٹھا۔ اس نے پیر کو اٹھایا،
پھر مولا نے کہا دوسرا پیر بھی اٹھا، پوری توجہ، کہا کہ دوسرا پیر بھی اٹھا، کہ مولا نہیں اٹھا سکتا، پوری توجہ چاہتا ہوں، کہا مولا نہیں اٹھا سکتا، کہا کہ بس انسان اتنا ہی مختار، اتنا ہی مجبور ہے، ایک پیر اٹھا سکتا اتنا مختار ہے، دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا اتنا مجبور ہے۔ بھائی ساری باتیں میں نے کہہ دی، اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے رہ گئے۔ ایک پیر تو اٹھا سکتا اتنا مختار ہے، دوسرا پیر تو نہیں اٹھا سکتا اتنا مجبور ہے۔ بھائی کچھ لوگ رسول اسلام کی خدمت میں آئے روز خیبر، کہا یا رسول اللہ میں نے علی کو دیکھا کہ علی اپنے ہاتھوں پہ در خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ رسول نے جب جملہ کہا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے امام وہ ہیں جو تمام کائنات پہ اختیار رکھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور میرے عزیزو، یہ جو مرحوم کی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صفت اپنی جگہ پہ، میں اس فضیلتوں سے انکار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن دو فضیلت ایسی ہے کہ یقیناً اس فضیلت پہ ہر انسان کو فخر ہونا چاہیے اور مرنے کے بعد بھی فخر کیجئے گا۔ ایک فضیلت ہے ولایت کا رکھنا، دوسری فضیلت ہے فرش عزا پہ بیٹھنا۔ ایک فضیلت ہے ولایت کا رکھنا، دوسری فضیلت ہے فرش عزا پہ بیٹھنا۔ آج پوچھ لیجئے آپ کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، جواب یہی آئے گا کہ اللہ نے حکم دیا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا، میں پورے دین کو خلاصہ کر رہا ہوں دو لفظوں میں، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ آپ کسی انسان کو کہہ دیجئے بڑا ایماندار ہے، خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، آپ کسی کو کہہ دیجئے بڑا ایماندار ہے، خوش ہو جائے گا؟ بھائی نماز کا تعلق ایمان سے ہی تو ہے، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں سب اپنی جگہ پہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان با ایمان ہے۔ آپ کسی کو کہہ دیجئے بڑا ایماندار ہے، خوش ہو جائے گا؟ آپ کسی کو کہہ دیجئے بڑا بے ایمان قسم کا ہے، ناراض ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ آپ کے جیسے بھی تعلقات ہوں، اگر آپ کہہ دیجئے ایماندار ہے، خوش، آپ کسی دکاندار کو کہہ دیجئے بڑا ایماندار ہے، خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ بڑا ایماندار دکاندار ہے، خوش ہو جائے گا۔ لیکن آپ کہہ دیجئے بڑا بے ایمان قسم کا ہے، ناراض ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ آپ کہہ دیجئے دیندار ہے، خوش ہو جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے بڑا بے دین انسان ہے، ناراض ہو جائے گا۔ اس کا معلوم یہ ہوا کہ یہی دو لفظوں پہ ساری چیزیں منحصر ہیں میرے عزیزوں، ایک ایماندار اور ایک دیندار۔ توجہ، فخر کیجئے گا کہ آپ کے دل میں ولایت علی بن ابی طالب ہے، اور اللہ نے اتنی توفیق دی کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس جگہ بیٹھتے ہیں جہاں ائمہ کا نزول ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ہر انسان کو فخر ہوگا اور اس کا یقیناً نتیجہ انسان دیکھے گا۔ ایک لفظ ایمان، ایک لفظ دین، اتنے پرکشش لفظ ہیں یہ کہ آپ کہہ دیجئے ایماندار خوش، آپ کہہ دیجئے بے ایمان ناراض، آپ کہہ دیجئے دیندار خوش، آپ کہہ دیجئے بے دین ناراض۔ بھائی جب لفظ اتنے پرکشش ہیں تو کوئی مصداق ضرور ہوگا۔ بھائی جب لفظ اتنے پرکشش ہیں تو کوئی مصداق ضرور ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے ایماندار خوش، آپ کہہ دیجئے بے ایمان ناراض، آپ کہہ دیجئے دیندار خوش، آپ کہہ دیجئے بے دین ناراض۔ بھائی جب لفظ اتنے پرکشش ہیں تو مصداق ضرور ہوگا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا، رسول نے آواز دی، آج کل ایمان، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایماندار کے مصداق مولائے متقیان، بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، ایمان کے مصداق مولائے متقیان۔ بھائی دین پرکشش لفظ ہے، مصداق کون ہے؟ خواجہ اجمیری نے آواز دی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ اس کا معلوم یہ ہوا کہ حسین دین ہے،
کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولائے متقیان، ایمان کے مصداق امام حسین، دین کے مصداق۔ بھائی جملے کو بدل کر یوں کہوں کہ باپ ایمان کا مصداق، بیٹا دین کا مصداق۔ جملہ آپ کے حوالے۔ اب اگر کسی کو ایماندار رہنا ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا، دیندار رہنا ہے تو فرش اعلیٰ پہ یا حسین کہنا ہوگا۔ باپ ایمان کا مصداق، بیٹا دین کا مصداق۔ یقیناً یہ بہت بڑا کرم ہے، اور آپ روزانہ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھا کیجیے، اس لیے کہ یہ کم بڑی نعمت نہیں ہے کہ ہم ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں ائمہ آتے ہیں۔ یقیناً آپ نے ابھی دیکھا، جیسے ہی خطیب بیٹھتا ہے تو خطیب کیا کہتا ہے؟ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہ رحم کرے اس کے اوپر کہ جو فاتحہ پڑھ رہا ہو، ہے یا نہیں؟ کسی نے نام لیا، کسی خطیب نے فلاں کوئی سال کر دیجیے، اس کے بعد کا پھر مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں صرف آپ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ پاک روحیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑی توفیق۔ اور میرے عزیزو دیکھیں، یہ وہ نعمت ہے کہ یقیناً، اور کیا کہنا اس ذات کا، اس شخصیت کا کہ جو کربلا کا زائر ہو کے مرا ہو۔ تمام فضیلتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ 2 جو فضیلت ہے، کوئی بھی مرحوم ہمارے درمیان سے جب مر جاتا ہے یقیناً 2 فضیلتیں ممتاز رکھتی ہیں اپنی جگہ پہ۔ ایک فضیلت یہ کہ وہ علی کے دل میں ولایت لے کے مرا ہے نا، ولایت علی ابن ابی طالب۔ دوسری فضیلت یہ کہ وہ عزادار بن کے مرا ہے، عزادار۔ اور یاد رکھ لیجئے میرے عزیزو، یہ ہمارا بھائی اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی آیت ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ احسان کیجئے گا تو آپ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے احسان کیجئے گا، ہماری جتنی طاقت ہوگی اسی اعتبار سے تو ہم احسان کریں گے، لیکن اللہ جب احسان کرے گا، معصومین جب احسان کریں گے تو کیسا احسان ہوگا؟ یوں ہی ہم تھوڑی کہتے ہیں اسما یفہم، یوں ہی تھوڑی کہتے ہیں ہم، اس لیے کہ پتہ ہے، سن لیجئے، سمجھ لیجئے، ابھی علی آنے والے ہیں۔ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اس لیے کہ آپ یاد رکھ لیجئے، کبھی اہل بیت احسان رکھیں گے، اگر کوئی عزادار آیا ہو، اس نے عباس کا پرچم اٹھایا ہو اور اس نے لوگوں کو زیارت کرائی ہو، لبیک یا حسین کہا ہو، یہ احسان اہل بیت رکھیں گے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تم عزادار بن کے مرو، اس کے بعد کا مرحلہ میرے اوپر چھوڑ دیا کرو، ہے یا نہیں؟ اور یاد رکھ لیجئے، یہی وجہ ہے حسین نے ایک احسان کیا تھا اللہ کے دین پہ، پورے گھر کو لے کے چلے گئے تھے، احسانی تو ہے دین پہ۔ اللہ نے کیا جزا دیا؟ میں پوری توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا احسان میں دیا؟ بالکل سادی سی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بھائی ہر ملک کا تقاضا یہ ہے، تہذیب ہے، قانون ہے کہ جس ملک میں آپ رہیے وہیں کا پرچم لہرائیے۔ اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کو اپنے گھر پہ لگا دیجئے گا، یہ بکے ہوئے میڈیا والے لوگ یہی تو کہیں گے یہ دیش دروہ ہے، فتنہ فساد اور ہیڈ لائنز میں آ جائیں گے آپ کے نام، ہے یا نہیں؟ یعنی معلوم یہ ہوا تہذیب، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہیے اسی ملک کا جھنڈا لہرائیے۔ ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان میں، پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں، ایران کا جھنڈا ایران میں، عراق کا جھنڈا ایران میں۔ یعنی تہذیب، قانون یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہیے اسی ملک کا پرچم بلند کیجئے، لیکن اللہ رے پرچم حسین، اللہ رے پرچم حسین دنیا کے ہر کونے میں
حسین کا پرچم بلند ہے، ہندوستان میں بھی لہرا رہا ہے، پاکستان میں بھی لہرا رہا ہے، ایران میں بھی لہرا رہا ہے، عراق میں بھی لہرا رہا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، اس ملک کے کسی صوبے میں چلے جائیے، اس صوبے کے کسی شہر میں چلے جائیے، اس شہر کے کسی قریے میں چلے جائیے، اس قریے کے کسی گلی میں چلے جائیے، پرچم حسین اٹھانے والا بھی مل جائے گا، ماتم حسین کرنے والا بھی مل جائے گا۔ کیا ہے؟ احسان کا ہی تو بدلہ ہے، یہ احسان کا ہی بدلہ ہے کہ اے حسین آپ نے ایک دو پہر میں پورے گھر کو لٹا دیا، میں پوری دنیا میں آپ کا پرچم بلند نہ کروا دوں تو مجھے اللہ نہ کہیے گا۔ لہٰذا آج پوری دنیا میں یا حسین کہا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور کرم ہے کہ ہم ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں ائمہ علیہم السلام آتے ہیں۔ یقیناً میرے عزیزو، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کو میں نے عنوان قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کر لو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی گہرائی ہے اس آیت میں، بھائی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب تو اللہ نے صاف ظاہر کر دیا کہ جو سچا ہوگا وہی تو ان کے ساتھ ہوگا، جو سچا ہوگا وہی تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا ہر فرد چاہے جیسا بھی ہو، اگر ان کے ساتھ ہے تو سچا ہے، نہیں ہے تو جھوٹا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے جملہ سمجھا یا نہیں سمجھا۔ اب چاہے کوئی اپنے آپ کو جتنا بڑا سچا کہتا رہے، ہم تو اسی کو سچا سمجھیں گے جو علی کے ساتھ ہو، جو فاطمہ کے ساتھ ہو، جو حسن و حسین کے ساتھ ہو۔ اگر ان کے ساتھ ہے تو وہی سچا ہے، بلکہ دنیا کا کچھ بھی ہو جائے ہم اسے سچا نہیں سمجھیں گے، جھوٹا سمجھیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا قرآن مجید میں، جو ان کے ساتھ ہے وہی سچا ہے۔ اچھا میرے عزیزو، ایک اور بات ہے اس میں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ دیکھیں ہمارے سچ میں اور ان کے سچ میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہمارا سچ واقعہ کے بعد ہے، ان کا سچ واقعہ سے پہلے ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہمارا سچ واقعہ کے بعد، ان کا سچ واقعہ سے پہلے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ یہاں سے جائیے گا، کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی کہاں سے آ رہے ہیں آپ، یہی کہیے گا نا مجلس سے آ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوا پہلے مجلس، واقعہ بعد میں، خبر بعد میں۔ واقعہ پہلے ہے، آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کہیے گا مجلس سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس ہوئی اور آپ نے اس کی تصدیق کی کہ میں مجلس سے آ رہا ہوں۔ لیکن اہل بیت ایسے سچے نہیں ہیں، یہاں جو بول دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا سچ واقعہ کا محتاج ہے، اہل بیت ایسے سچے نہیں ہیں۔ اہل بیت کیسے سچے ہیں؟ یہ جو بول دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ مولا امام حسن فضیلت بیان کر رہے تھے، فضیلت بیان کرتے کرتے کیا کہا مولا نے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ ایک انسان شک کرنے لگا، سوال کیا کیا؟ مولا کیا آپ مرد کو عورت، عورت کو مرد بھی کر سکتے ہیں؟ عجب جملہ مولا نے کہا کہ مردوں کے درمیان تو کر کیا رہی ہے؟ مردوں کے درمیان تو کر کیا رہی ہے؟ مولا نے یہ کہا، چھوٹے بال بڑے ہونے لگے، چہرے پہ داڑھی آنے لگی، نشیب و فراز بدلنے لگے، نقاب جسم پہ آ گئے، دوڑ کے بھاگنے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام کے مقابلے میں آئے، آئے ہائے آئے، جو امام کے مقابلے میں آئے وہ بھاگتا نہیں ہے،
بھاگتی ہے۔ جو امام کے مقابلے میں آئے وہ بھاگتا نہیں ہے، بھاگتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ امام نے کہا، ادھر نشیب و فراز بدلنے لگے، ان کا سچ کیسا ہے؟ پھر آ جائیے۔ مولا امام حسن گزر رہے تھے، فقیر شام اپنے محل کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا۔ مولا امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، کہا کہ آپ ہی سچے ہیں کیا؟ لوگ آپ کی سچائی اور امانت داری کی بہت زیادہ چرچا کیا کرتے ہیں، کیا تجھے شک ہے؟ مولا نے کہا کیا تجھے شک ہے؟ کہا کہ آج بتا دیجئے، آج پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے سچے ہیں۔ کہا کہ یہ کھجور دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس میں بتا دیجئے کہ اس میں جتنے کھجور ہیں اس کی تعداد کیا ہے؟ مولا نے نہ دائیں دیکھی نہ بائیں جانب دیکھی، کہا کہ 3000 ہیں۔ مولا نے کہا کہ 3000 ہیں۔ اب جو ہے اس نے اپنے 2 کارمند کو بھیجا، غلاموں کو، کہا کہ ذرا کھجور کو توڑ کے لائیے، شمار کیجئے کتنے ہیں۔ شمار کرنے لگا، 100، 200، 1000، 2000، 2700، 2800، 2900، 2999۔ جیسے 2999 کہا، چہرہ بگڑنے لگا، چہرہ بگڑنے لگا۔ 3000 شمار کیا۔ مولا نے کہا بتا کنت من الصادقین، کیا تجھے اب بھی یقین ہے کہ ہم سچے یا جھوٹے ہیں؟ کیا اب بھی تجھے یقین ہوا؟ تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو، مولا امام حسن مجتبیٰ کے قدموں میں یہ دونوں غلام تھے، گر گئے۔ گر کے یہ کہتے ہیں کہ مولا امام حسن مجتبیٰ، ہم آپ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کے رب پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ میں نے تاریخ میں 2 معجزے دیکھے ہیں، ایک تاریخ موسیٰ میں دیکھا، ایک تاریخ حسن میں دیکھا۔ دونوں نے با ایمان کیا۔ موسیٰ نے جادوگروں کو با ایمان کیا، حسن نے ان غلاموں کو با ایمان کیا، لیکن دونوں کے با ایمان کرنے میں فرق ہے۔ موسیٰ نے با ایمان کیا، عصا کا سہارا لیا، علی نے با ایمان کیا اور ہاتھوں کا کمال دکھایا۔ صلوات پڑھیے محمد با ایمان کیا، یہاں عصا کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہاں چاہے حسن مجتبیٰ کی منزل ہو یا مولا علی کی منزل ہو، یہاں وہ ہاتھوں کا کمال دکھا رہے ہیں، زبان کا کمال دکھا رہے ہیں، اور پوری تاریخ ائمہ کی مل جائے گی۔ یہ تو صرف مولا امام حسن کی بات ہے۔ پھر آ جائیے میرے عزیزوں، یعنی ان کا سچ کیسا ہے؟ ہمارا سچ واقعہ کا محتاج، ان کا سچ ایسا نہیں۔ اچھا میرے عزیزوں، اب آپ دیکھ لیجئے اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ یعنی یہ تو بات طے ہو گئی کہ ان کے ساتھ جو رہیں گے وہی سچے ہیں، اور جو ان سے الگ ہوا وہ کیا ہے؟ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کو سچا انسان پسند ہے، جھوٹا انسان نہیں پسند۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو سچا انسان تو پسند ہے، جھوٹا انسان پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری توجہ دیکھیں، معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایسے انسان ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہوا کرتی ہیں، جو عشائش آرام کی جو چیزیں، اللہ نے انہیں نواز رکھا ہے، لیکن اللہ نے انہیں جذبہ خدمت خلق کا جذبہ نہیں دیا ہے۔ ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ، اگر آپ کے ہاں بھی کوئی ہو تو آپ پلیز جو ہے ان کی طرف دیکھیے گا مت، لیکن ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ 2 طرح، ایک ایسے ہے کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں، لیکن خدمت خلق کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر محرم کا چاند نمودار ہوا، کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، کہا کہ حضور ایسا ہے کہ انجمن کی مجلس شروع ہونی ہے اور فلاں فلاں پروگرام ہے، تو آپ بھی اس میں کچھ تعاون کر دیجئے۔ جیسے یہ کہا، اب وہ اپنی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ بیان کرنے لگے، ساری پریشانیاں بیان کرنے۔ جو بیچارہ آیا تھا وہ بھی سر پہ ہاتھ اس نے پکڑ لیا کہ اس سے اچھا ہوتا کہ میں ہی ان کے نام سے رسید کاٹ لیتا۔
لیکن ایک وہ بندہ ہے معاشرے سماج میں کہ اللہ نے اسے کچھ دے نہیں رکھا ہے، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے آمادہ کیے رہتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے آمادہ کیے رہتا ہے۔ 12 بجے رات میں بھی اپنی بیوی بچوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ کوئی آ جائے تو خبردار واپس نہ کرنا، جو بھی ہو عطا کر دینا۔ میرے عزیزو، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ انسان کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے لیکن نوازنے کی، دینے کی، عطا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ توفیق نہیں۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ اب یہ بتائیے، وہ انسان کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، بخیل بخالت سے کام کر رہا ہے، اس کے گھر ایک دن چوری ہو جائے تو یہ معاشرے سماج کے نوجوان حضرات کیا کہیں گے؟ بڑا بچایا کرتے تھے، ایک دن چور نے صاف کر لیا، یعنی چور نے بڑے اچھے گھر میں ہاتھ صاف کیا۔ یہی تو معاشرے سماج کے لوگ کہیں گے کہ چور نے بڑے اچھے گھر میں ہاتھ صاف کیا، بڑا بچایا کرتے تھے، چور نے صاف کر لیا۔ لیکن ایک وہ بندہ کہ جو بالکل اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے آمادہ کیے ہوا ہے، اس کے گھر چوری ہو جائے تو یہ معاشرے سماج کے نوجوان لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی چور کو ایسے گھر میں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، مانگتا مل جاتا۔ بھائی پوری توجہ چاہتے ہیں، ساری باتیں میں نے کہہ دی، اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے رہ گئے۔ یہ معاشرے سماج کے نوجوان کیا کہیں گے؟ بھائی چور کو ایسے گھر میں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، سخی تھا، مانگتا مل جاتا۔ بھائی چور کو ایسے گھر میں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، مانگتا مل جاتا۔ چور کو ایسے گھر میں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، مانگتا مل جاتا۔ چور کو ایسے گھر میں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، مانگتا مل جاتا۔ بھائی 1400 سال سے ہم یہی تو کہتے چلے آ رہے ہیں، ارے باغ فدق لوٹنے کی ضرورت کیا تھی، ارے مانگتا مل جاتا۔ باغ فدق لوٹنے کی ضرورت کیا تھی، مانگتا مل جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہذا اب زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، اب زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، جتنے بھی القاب سے نوازنا ہے نوازتے رہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ تم سچے کے ساتھ نہیں تھے، لہذا تم سب سے بڑے کذاب ہو۔ آیا نا؟ تم سب سے بڑے کذاب، اس لیے کہ جس نے در زہرا کا گھر جلایا ہو وہ کسی بھی قسم کے احترام کا ہو ہی نہیں سکتا ہے مصداق، اور جو اگر ذرہ برابر بھی اس کی حمایت میں کوئی بات پڑھے تو بات بالکل، اس لیے کہ لعنتی انسان تبھی لعنتی کہلاتا ہے جب لعنتی لوگوں سے مل لیتا ہے۔ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ بھائی اللہ نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان لانے والو تم کس کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ایسے لوگ کہ جو سچے ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ سچوں کے ساتھ ہو گئے، یقیناً ان کا رتبہ بھی بلند ہو گیا، ان کا مرتبہ بھی بلند ہو گیا۔ بھائی دیکھیں، ہر انسان کی صفت کیا ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ انسان کی خواہش، اچھا کیا پسند کرتا ہے انسان؟ کہ وہ کمال پہ روز بروز فائز ہو، ہے یا نہیں؟ مثلاً آج کسی انسان کی خواہش ہے، مثلا آج کسی انسان کی 5000 کی سیلری ہو یا 10,000 کی سیلری ہو، تو اس کی خواہش یہی نہ ہو کہ میری 20,000 کی تنخواہ ہو جائے، 40,000 کی تنخواہ ہو جائے۔ کسی کی 5,000 کی تنخواہ ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے 1,00,000 کی تنخواہ ہو جائے۔ کوئی غلام ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ آقا ہو جائے۔ کسی آقا کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ غلام ہو جائے، لیکن غلام کی خواہش ہوگی کہ وہ آقا ہو جائے۔ پیون کی خواہش ہوگی کہ وہ کیا ہو، سرکاری عہدیدار ہو جائے، اچھے منصب پہ فائز ہو جائے، ہے یا نہیں؟
کسی منصب پہ فائز ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کمال کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ رے معرفت فضا، اللہ رے معرفت فضا، کہ بھائی فضا کیا ہے؟ حبش کی شہزادی ہیں. کیا ہے فضا کے پاس؟ نہ جانے کتنے غلام، نہ جانے کتنی کنیزیں، لاتعداد سواریاں، تاج، درہم، سب جناب فضا کے پاس ہیں. کہاں رہی ہیں جناب فضا؟ آئے فضا کہاں رہی ہیں؟ جہاں چکی کا چلانا ہے، جہاں فاقہ کی زندگی گزارنی ہے. بھائی فضا درہم، تاج، غلام، کنیزیں چھوڑ کے کہاں آ رہی ہیں؟ جہاں فاقہ کی زندگی گزارنی ہے، جہاں چکی کا چلانا ہے، فاقہ کی زندگی گزارنی ہے. اے فضا، آپ حبش کی شہزادی تھی، کیوں چھوڑ کے یہاں آ رہی ہیں؟ عجب آواز آئی فضا کی. تاریخی جملہ آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں. عجب جملہ ہے فضا کا سن لو. جب تک میں حبش کی شہزادی تھی، صرف زمین والے آتے تھے مانگنے، میں زمین والے کو عطا کرتی تھی. جب تک میں حبش کی شہزادی تھی، زمین والے آتے تھے، صرف زمین والے کو فضا عطا کرتی تھی. لیکن جب سے کنیزی فاطمہ زہرا کا شرف ملا ہے، صرف کنیز فضا صرف زمین والے کو نہیں بلکہ آسمان والے کو بھی عطا کرتی. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کمال کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ رے معرفت جناب فضا کیسی جگہ آ رہی ہیں؟ جہاں فاقہ کی زندگی گزارنی ہے. جناب فضا نے بتایا نہیں، جب تک فضا حبش کی شہزادی تھی صرف زمین والے کو عطا کر رہی ہے، لیکن جب سے اس گھرانے میں آئی ہے جبرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل کو فضا عطا کر رہی ہے صرف. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو، بڑے فخر سے یہ جملہ بولا کیجئے کہ ہم زمین پہ تھے تب بھی فاطمہ کے ٹکڑے پہ پل رہے تھے، اور جب جنت میں جائیں گے تب بھی فاطمہ کے ٹکڑے پہ پلیں گے. اس لیے کہ بھائی جنت میں رہنے والا فرشتہ جب یہاں سے مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی جنت میں لاکھ چلے جائیں فاطمہ کی روٹی کے محتاج ضرور رہیں. شاعر کہتا ہے، جناب فضا کی مرتبہ کو سمجھیے، کہ شرف جو خدمت زہرا کا پا گئی فضا، کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئی فضا. بھائی کنیز لفظ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غلام، نوکرانی کی حیثیت ہے کنیز کی. شاعر کہتا ہے شرف جو خدمت زہرا کا پا گئی فضا، کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئی فضا. اب کلام پاک کے لہجے میں گفتگو کیوں نہ کرے جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئی فضا. جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئی فضا، کہ شرف جو خدمت زہرا کا پا گئی فضا، کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئی فضا. کلام پاک کے لہجے میں گفتگو کیوں نہ کرے جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئی فضا. اور کلام پاک کے لہجے میں گفتگو کر کے ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی فضا. ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی فضا. اب فرما بردار شہنشاہ زمن ہے فضا، جس میں ہے بوئے مودت وہ چمن ہے فضا. اس طرح بات کے کرتی ہے وہ گھر کا ہر کام، ایسا لگتا ہے کہ زہرا کی بہن ہے فضا. صلوات پڑھیے محمد.
یعنی جو لوگ ان سے مرتبط ہو گئے اللہ نے ان کی عظمت کو اتنا بڑھایا صرف اس لیے کہ جب تک فضہ تھی شہزادی تھی کیا آیتوں کے لہجے میں گفتگو کیا کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی، لیکن جیسے ہی قبیلہ اہل بیت میں جناب فضہ نے نام درج کرا دیا، اب فضہ نہیں رہی، اللہ رے عظمت۔ فضہ اپنے ہاتھوں سے جبرائیل کو روٹیاں دے رہی، سیب۔ تو میرے عزیزو یہ رتبہ کیسے ہوا؟ صرف اہل بیت سے مرتبط ہونے سے، اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو، یاد رکھ لیجئے گا کہ جیسے ہی انسان اہل بیت سے مرتبط ہوتا ہے انسان کی فضیلت بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیے شیطان، یہ لفظ شیطان کتنا برا لفظ ہے۔ آپ کسی کو کہہ دیجئے گا شیطان، ناراض ہوگا یا نہیں ناراض ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے بڑا شیطان قسم کا انسان ہے، ناراض ہوگا یا نہیں ناراض ہوگا؟ لیکن اتنا برا لفظ یہی قرآن میں آ جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یہی لفظ شیطان قرآن میں آ جائے، قرآن کی آیت کیا ہے؟ لا یمسو الا المطہرون، خبردار وضو کے چھونا نہیں۔ یعنی لفظ شیطان اتنا برا نام اگر یہی لفظ قرآن میں آ جائے تو اس لفظ کی اہمیت بلند و بالا اتنی ہو جاتی ہے کہ اللہ کیا فرما رہا؟ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ وضو نہ کر لو خبردار اس لفظ کو نہ چھونا۔ آئے ہائے، یعنی اس لفظ کی اہمیت صامت قرآن کے بز میں آنے سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا کہنا ان لوگوں کا کہ جہاں ایک ناطق قرآن نہیں بلکہ 14 ناطق قرآن آتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، تاریخ سے یہ سچ کبھی ٹالا نہیں جاتا، جنت سے تو اچھا ہے عزاخانِ سرور، دشمن بھی یہاں ہو تو نکالا نہیں جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہٰذا میرے عزیزو صرف اس لیے انسان کا رتبہ، انسان کی اہمیت، منزل بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم سچے کے ساتھ ہو جاؤ، کامیاب کرنا اور کامیابی کی بشارت دینا ہمارے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیوں نہ اللہ کہے ان کے بارے میں، اس لیے کہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا صرف اللہ کے لیے ہی تو ہے۔ آپ دیکھ لیجئے میرے عزیزو، آپ اکثر یہ سنا کرتے ہوں گے علماء ذاکرین خطبہ سے کہ اہل بیت کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا لیکن آخر میں سب سے بھیجا ہے نا، خاتم الانبیاء بنا کر، مولائے متقیان بھیجا کر۔ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی اللہ نے، مولا نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا والی النور من واحد، خود رسول اسلام کا جملہ، مولائے متقیان کا، نہ جانے اس طریقے سے مشابہت کتنی حدیثیں ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے اس نور کو خلق کیا لیکن آخر میں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اور یہی وجہ، اس کی ایک دلیل میں دوں گا، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں جب تک راہ ہموار نہیں ہو جاتے ہیں بڑے لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں، یہ ہے بات بالکل۔ راہ ہموار ہو جاتے ہیں تبھی آتے ہیں نا، جو بھی آپ کو کہیں ایس پی ڈی ایس پی کو اگر کہیں جانا ہو تو ان سے جو چھوٹے دار عہدے داران ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، راہ ہموار کرتے ہیں، اس کے بعد بڑی شخصیت، اگر مودی جی کو یہاں آپ کے کلکتہ آنا ہو تو آپ یہ بتائیے وہ ڈائریکٹ آ جائیں گے؟ نہیں نا، چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن عہدہ ہے نا میرے عزیزوں۔ لہٰذا چونکہ عہدہ ہے، لہٰذا اس عہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں، انسان کی عقل کیا کہتی ہے، نہیں ہر اعتبار سے راہ کو ہموار کر لیا جائے تاکہ مودی جی تشریف لائیں، ہے یا نہیں؟ تو بھائی یہ رسول کون ہے جو رحمت کائنات ہے، فخر موجودات ہے، صاحب لولاک ہے، مصداق معراج ہے، ستارے جس کی محبت میں زمین پہ اترے، چاند جس کے اشارے پہ شق ہوا، آدم کا علم جس کے ذریعے ملا، نوح کا تقویٰ جس نے بتایا، خلت ابراہیم کا انداز جس نے دیا، حضرت عیسیٰ کا ظہور جس کے ذریعے ملا، جسے خدا نے سب سے پہلے خلق کیا، آخر میں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، ایسا رسول آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے زمین کو راہ ہموار کرنا چاہیے تھا، اللہ نے کیا بھی، آدم کو بھیجا راہ ہموار کرنے کے لیے، نوح کو بھیجا راہ ہموار کرنے کے لیے، ابراہیم کو بھیجا راہ ہموار کرنے کے لیے، موسیٰ کو بھیجا راہ ہموار کرنے کے لیے، عیسیٰ کو بھیجا راہ ہموار کرنے کے لیے۔ جب راہ ہموار ہو چکے
تو اب محمد مصطفیٰ کو اجازت ملی. جیسے ہی اجازت ملی قدرت کی آواز آئی, اے میرے حبیب اتنے عرصے سے تم میرے ساتھ تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں پوری توجہ چاہتا ہوں. اے میرے حبیب اتنے عرصے سے تم میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے. آدم گئے تم میرے ساتھ تھے, نوح گئے تم میرے ساتھ تھے, ابراہیم گئے تم میرے ساتھ تھے, موسیٰ گئے تم میرے ساتھ تھے, عیسیٰ گئے تم میرے ساتھ تھے. اے میرے حبیب اتنے عرصے گزر گئے تم میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے, اب تم زمین پر جا رہے ہو. میری یاد بہت زیادہ ستائے گی, میری یاد بہت زیادہ ستائے گی. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بعد کسی ایسے کو بھیج دوں جس کی آنکھوں کو دیکھو کہو اس کی آنکھ عین اللہ ہے, جس کی زبان کو دیکھو کہو اس کی زبان لسان اللہ ہے, جس کے ہاتھوں کو دیکھو کہو اس کا ہاتھ ید اللہ ہے, جس کے نفس کو دیکھو کہو اس کا نفس نفس اللہ ہے, جس کے دوستوں کو دیکھو کہو رضی اللہ ہے, دشمنوں کو دیکھو کہو لعنت اللہ ہے. صلوات پڑھیے محمد. آئیے نہیں میرے عزیز, اتنے عرصے گزر گئے اے میرے حبیب تم میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے, اب تم دنیا میں جا رہے ہو. میری یاد بہت زیادہ ستائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی عام ذات نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو, آپ دیکھ لیجئے, جب آج بھی یہ روش, یہ معمول, یہ طریقہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رشتہ دار عزیز و اقربا یہ پوچھتے ہیں نا کہ خاندان میں کس سے شباہت رکھتا ہے یہ بچہ, ددیال پہ گیا یا ننیال پہ گیا ہے یا نہیں. اسی قسم کے سوالات رسول اکرم سے بھی ہو رہے تھے. یہ رسول اللہ, یہ جو بچہ جناب ابو طالب کے گھر میں آیا ہے یہ خاندان میں کس سے شباہت رکھتا ہے؟ عجب جملہ کہا. اللہ بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا. اللہ کی آواز آئی, اے جبرائیل جا کے میرے حبیب سے کہہ دیجئے اللہ آپ کو بھی سلام کرتا ہے, اس مولود کو بھی سلام کرتا ہے. لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ بس بچہ کس سے شباہت رکھتا ہے. آپ ان سے کچھ نہ کہیے, بس اتنا کہیے یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی آنکھ عین اللہ ہے, یہ وہ بچہ ہے جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, جس کی زبان لسان اللہ ہے, جس کا نفس نفس اللہ ہے. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ یہ القاب نوازے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عظیم ہستیوں کو بھیجا, اس لیے کہ زبان جب کھلی ہے تو اللہ کے لیے کھلی, نفس راضی ہوا انہی چیزوں کے لیے جسے اللہ نے پسند کیا, قدم اسی طرف گئے جس طرف اللہ چاہتا تھا. یہ ہاتھ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوئے جو دین کے غدار تھے. ہاں میرے عزیزو, لہٰذا کیوں نہ اللہ کہے یہ ہاتھ ید اللہ ہے, نفس نفس اللہ ہے. اچھا میرے عزیزو, اللہ نے بھیج دیا. بس یہ آخری بات, ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. اللہ نے اتنی عظیم ہستیوں کو جو بھیجا صرف اس لیے نا کہ ہماری ہدایت ہو, ہم کامیاب ہو جائیں. لیکن وہ بدبختی انسان کی ہے یا نہیں؟ وہ بدبختی انسان کی ہے نا کہ انسان پہچان نہیں پا رہا ہے, انسان قدر نہیں کر رہا ہے, اور دنیاوی لالچ, دنیاوی منصبوں کی خاطر اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے گئے. لیکن صرف اللہ کے جو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ صرف انسان کامیاب ہو جائے, انسان کو ان لوگوں سے ملحق ہونے کے بعد انسان کو کامیابی کی بشارت دے دی جائے. لیکن چونکہ وہ انسان کی نا اتفاق, یہ تو بلا رہے تھے کہ ہم سے قریب ہو جاؤ, ہم سے قریب ہو جاؤ, لیکن بدنصیبی. تو میرے عزیزو, اللہ نے اتنے اوصاف دیے, اتنے کمال دیے تاکہ انسان کا کوئی بھی سوال مبہم نہ رہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب حدیثوں کو غیروں نے غور کیا تو زمانے میں وہ کچھ ایسے کرنے والے بن گئے کہ دنیا بھی ان کے اوپر ناز کر رہی ہے یا نہیں؟ کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے اقوال کو فالو کر کے, انہی کے حدیث کو فالو کر کے آج دنیا نے ترقی کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کل یہ بتایا تھا, آج دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے. میرے عزیزو دیکھیں, صرف اس لیے کہ تاکہ انسان کامیاب ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام نے ہر جملے کو مبہم نہیں رکھا, جگہ جگہ پر ان کی فضیلتوں کو بیان کیا, ان کے وہ تمام کمالات جو اللہ نے دیے تھے ان کمالوں کو بیان کیا. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ دیکھیں
اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ للمؤمنین ویزید الظالمین الا خسارہ، کہ قرآن مجید کیا ہے؟ مومنین کے لیے شفا ہے، ظالمین کے لیے کیا ہے یہ قرآن؟ خسارہ، نقصان دہ ہے۔ یعنی ایک طرف قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن مجید کیا ہے کہ مومنین کے لیے شفا ہے، ظالمین کے لیے قرآن کیا ہے؟ خسارہ ہے، نقصان قرآن کیا ہے۔ یعنی ایک طرف پازیٹیو اثر بھی ہے، ایک طرف نگیٹیو اثر بھی ہے۔ یعنی اگر مومن قرآن پڑھے گا تو اس کے لیے شفا ہے، ظالم پڑھے گا تو نقصان دہ ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ حافظ تو ہو گئے لیکن ایمان اس منزل پہ نہیں جا رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ آج کیا وجہ ہے؟ انسان نے قرآن کو حفظ تو کر لیا، اور اسی لیے کسی نے خوب جملہ کہا ہے کہ دیکھیے قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھیے گا تو اس سے بات تو صاف ہو جائے گی کہ آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھیے گا تو اس سے تو بات صاف ظاہر ہو جائے گی کہ آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر پڑھ کے جھومیے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے قرآن کو سمجھ لیا۔ لہٰذا قرآن کو جھوم جھوم کے نہ پڑھا جائے بلکہ پڑھ کے جھوما جائے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ یہ قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، ظالمین کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ اب کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے، کوئی مولانا حضرات سے نہ پوچھے حضور کوئی ایسی آیت بتا دیجئے کہ جو بخار کے لیے شفا ہو۔ نہیں، کوئی آیت نہیں، بلکہ ہر آیت قرآن کی شفا ہے۔ ہر سورہ قرآن کے لیے، انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے کیا شفا ہے؟ قرآن کی آیت۔ تو میرے عزیزو، جو قرآن کی حیثیت ہے وہی اہل بیت کی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی العلی مع القرآن، القرآن مع العلی، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حسن قرآن کے ساتھ، قرآن حسن کے ساتھ، فاطمہ قرآن کے ساتھ، قرآن فاطمہ کے ساتھ، حسین قرآن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو کیفیت قرآن کی وہی کیفیت اہل بیت کی۔ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، ظالمین کے لیے نقصان دہ ضرر ہے۔ یہی وجہ ہے آج کہ لوگ کیوں ماتم حسین سے ڈر رہے ہیں، کیوں ماتم کے گون سے ظالم کانپ رہا ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اگر ڈر ہے تو انہی ماتمیوں سے ڈر ہے، اگر خوف ہے تو انہی عزاداروں سے خوف ہے۔ میرے عزیزو، جو ظالمین اگر قرآن پڑھتا ہے تو نگیٹیو اور ضرر اثر رکھتا ہے قرآن کے مطابق۔ جو کیفیت اہل بیت کی ہے وہی کیفیت قرآن کی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ جب امام حسین کا خون زمین کربلا پہ گرا تو زمین کربلا خاک شفا میں بدل گئی۔ جب تک زمین کربلا کو عروج نہیں دی گئی، جب تک حسین کا خون نہیں گرا، جیسے ہی خون حسین زمین کربلا پہ گرا، زمین کربلا خاک شفا میں بدل گئی۔ بھائی یہی خون جب زمین کربلا پہ گرتا ہے تو زمین کربلا خاک شفا میں بدل جاتی ہے، لیکن یہی خون جب ابن ذات کے پیر پہ گرتا ہے تو ناسور بن جاتا ہے۔ یہی خون جب ابن ذات کے پیر پہ گرتا ہے تو ناسور بن جاتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج جو یہ عزاداروں پہ ظلم، یہ عزاداروں کو مارنا، اس سے آپ نہ گھبرائیے، اس لیے کہ جتنے عزادار شہید ہوں گے اتنے عزادار پیدا ہوں گے۔ ایک عزادار شہید ہوگا، 10 عزادار زمانے میں پیدا ہوں گے، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے خون سے اس دین کی بنیاد رکھی گئی ہے یا نہیں؟ وہ دین محتاج ہوگا اور چیزوں کا، لیکن یہ دین محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں حسین کا خون ملا ہوا ہے۔ جس میں حسین کا خون ملا ہو وہ دین محتاج نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں پرچار کو نہیں رکھا گیا،
اس لیے دین میں پرچار نہیں ہے بلکہ دین میں کردار ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں دین میں پرچار نہیں ہے، دین میں وہ پرچار کرے جن کو دین پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں تو دین میں عقل کو رکھا گیا، وہ دین کو میں جذبہ دکھائیں جن کے پاس عقل نہیں ہے یا نہیں؟ دیکھیں، تمام چیزوں سے اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام کچھ چیزوں سے ممتاز نظر آتا ہے۔ پہلی چیز ہم نے تمام ادیان میں دیکھا کہ ہر دین میں جذبہ کو آگے رکھا گیا، لیکن دین اسلام میں عقل کو آگے رکھا گیا ہے یا نہیں؟ ہر دین میں ہم نے دیکھا ادیان میں جذبہ کو آگے رکھا گیا، لیکن دین اسلام میں عقل کو آگے رکھا گیا۔ اگر دین اسلام میں عقل نہ ہوتی تو 5 سال کے بچے پہ بھی نماز واجب ہوتی، 10 سال کے بچے پہ بھی نماز واجب ہوتی، لیکن نہیں میرے عزیزو، پہلے عقل کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا، ضمیر کو بیدار کیا، کہا جب 15 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کے اوپر نماز واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں اللہ نے عقل دی، عقل کا استعمال کیا جائے، اللہ نے عقل کو رکھا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے تمام ادیان میں ہم نے دیکھا جذبے کو آگے رکھا گیا، لیکن دین اسلام میں عقل کو آگے رکھا گیا۔ تمام ادیان میں ہم نے دیکھا کہ جو جتنا بڑا دکھاوا ہے وہ اتنا ہی بڑا مذہبی ہے، یعنی جو جتنا بڑا بھکت اتنا ہی بڑا مذہبی دیندار۔ لیکن ہمارے یہاں نہ لباس سے دین کو پہچانا گیا، نہ ظواہری صورت سے دین کو پہچانا گیا، ہمارے یہاں تو کردار سے دین کو پہچانا گیا ہے یا نہیں؟ نہ آپ لباس سے پہچانیے کون دیندار ہے، اگر صرف لباس ہی دین کی علامت ہوتی تو یہ پہنے ہوئے لوگ دین کے غدار نہ ہوتے ہے یا نہیں؟ یہ پہنے ہوئے لوگ دین کے غدار نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں نہ لباس معیار ہے، نہ صورتی ظواہر معیار ہے، صرف کردار۔ پھر اس کے بعد اس دین میں پرچار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں کردار۔ کہیں کہا گیا کہ آپ گھر گھر جائیے تبلیغ کیجیے؟ آپ کو کوئی آیت کوئی حدیث دکھا دیجئے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ آپ گھر گھر جائیے تبلیغ کیجیے؟ نہیں عزیزو، بلکہ آپ کردار میں کردار علوی لے آئیے، آنے والا ہوگا آئے گا، نہ ہوگا اپنی جگہ پر۔ آپ کردار فاطمی لے آئیے، کردار حسن حسینی لے آئیے، ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حسین کا خون ملا ہوا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہوں گا، خدا کی قسم دین نہ بچتا اگر امام حسین کا خون اس دین میں نہ ملتا۔ اگر دین اسلام بچا ہے تو امام حسین کی خون کی بنیاد پر، لیکن اگر حسین بچے ہیں تو وہ سید سجاد کی عزاداری کے۔ اگر حسین بچے ہیں، یقیناً دین اسلام بچا ہے تو امام حسین کی وجہ سے، اور امام حسین اگر آج کائنات میں بچے ہوئے ہیں تو مولا سید سجاد کا کرم ہے۔ اس لیے کہ یہ حسین کا ذکر اور حسینیت کربلا میں دفن ہو جاتی اگر مولا سید سجاد عزادار بن کے زمانے میں نہ آتے۔ لہٰذا مولا کو پسند ہے عزادار۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ پہلا جملہ میرے مجلس کا کہ ایک ولایت دوسرا عزاداری۔ یقیناً آپ جب بھی آئیں بڑے خلوص کے ساتھ آئیے، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے، وہ توفیق ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک لطف ملا ہے۔ یہ لطف ہوا ہے کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں لوگ ترستے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے میرے عزیزو، ایک روایت کہ جو فرشتہ ایک بار امام حسین کی زیارت کر لیتا ہے اسے پھر دوسری بار نہیں بھیجا جاتا ہے، بلکہ پھر اللہ دوسرا فرشتہ خلق کرتا ہے اس کی جگہ، اور وہ جاتا ہے امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ امام کی حدیث ہے کہ لا تعداد فرشتے ہر دن امام حسین کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں۔
لا تعداد فرشتے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو ایک فرشتہ گیا دوبارہ اللہ بھیجتا نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کتنے فرشتے خلق کرتا ہوگا حسین کے لیے ہیں؟ یعنی فرشتوں کی تمنا ہے کہ وہ حسین کا زائر ہو جائے. کہ اللہ رے، آپ تو ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں خود حسین آ جاتے ہیں، حسین کی ماں فاطمہ زہرا آ جاتی ہے. اور میرے عزیزو دیکھیں، بڑا ارمان ہے جناب فاطمہ کو کہ میرے لال کا ذکر ہو اور اس کے مصائب کو لوگ بیان کریں. اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب مولا امام حسین کی ولادت ہوئی تو رسول اسلام رونے لگے، تو ایک جملہ جناب سیدہ نے کہا تھا کہ بابا ہم ہوں گے کا نہیں بیٹی تم بھی نہ ہو، آپ کا ہم بھی نہ ہوں گے، پھر روئے گا کون میرے لال پہ؟ کہا کہ یہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں پہ ماتم کریں، جس کے جوان تمہارے جوان علی اکبر پہ ماتم کریں، جن کے بچے تمہارے بچے علی اصغر پہ ماتم کریں، جن کی عورتیں تمہاری بیٹی جناب زینب ام کلثوم پہ ماتم کریں. لہٰذا میرے عزیزو جناب سیدہ کو بہت آرزو ہے، جب بھی فرش عزا پہ بیٹھیے تو یقیناً آپ یہ احساس کیجئے کہ جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں، اور یقیناً یہ اجر ضرور دیا جائے گا. یہ جو آپ رومال میں آپ اشک کو جمع کر رہے ہیں، یہ رومال میں اشک کا جمع کرنا آپ کا رائگاں نہیں ہوگا، یقیناً آپ کو قبر کی پہلی رات سے اس کا اجر ملنے لگے گا میرے عزیزو. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ جب ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے تو ہم یہی کہہ کے تو تسلی اپنے آپ کو دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا مر گیا، شان و شوکت سے جنازہ اٹھایا گیا. لیکن اللہ رے حسین جس کا 3 دن جنازہ بے گور و بے کفن پڑایا، ہم اپنے عزیز و اقربا کو یہی تو دلاسا دیتے ہیں، اے بھائی تمہارے غم میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. تمہارا عزیز مر گیا، تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، تمہارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اللہ اللہ 72 جنازے اٹھ گئے، کسی نے جناب زینب سے نہیں کہا اے زینب میں تمہارے ساتھ ہوں، اے رباب میں تمہارے ساتھ ہوں. کسی نے بچی کو دلاسا نہیں دیا، بلکہ بچی کی آواز کیا ہے؟ کہا اے بابا میں نے تو یہ سنا تھا کہ لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، لیکن جب سے تمہاری لاڈلی یتیمہ ہوئی ہے، ارے کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اللہ کسی غم میں آپ کو نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء. عزادارو جب کسی کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے، یقیناً یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کا دوسری نعمتوں سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. باپ بیٹوں کی قوتوں کا نام ہے، باپ جیسا بھی ہو، ضعیف ہو، لاغر ہو، کمزور ہو، لیکن پھر بھی بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا باپ موجود ہے، اس کی قوت، اس کی طاقت موجود ہے. لیکن لیکن باپ کا سایہ جب سر سے اڑ جاتا ہے تو ایک انسان اپنے آپ میں ضعیفی کا احساس کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو ہم جب بچوں کے قریب جاتے ہیں تو دلاسا دیتے ہیں، ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ لیکن اللہ رے ایک بیٹا کربلا میں ایسا ہے جسے کوئی دلاسا نہیں دے رہا ہے. اللہ رے سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے. میرے عزیزو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مولا سید سجاد کے خیمے میں امام حسین آئے اور کہا اے بیٹا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو. سید سجاد نے حسرت بھری نگاہوں سے بابا کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتلا. کہا اے بابا بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتلا. بھیا قاسم کہاں گئے؟ بیٹا قد قتلا. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد ماتم کرنے لگے. کہا بابا پھر مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا اے بیٹا تم بیمار ہو، تم پر جہاد ساقط ہے. سید سجاد ماتم کرنے لگے. کہا اے بابا ارے جس کا جوان بیٹا ارے گھر میں موجود ہو، ارے ضعیف باپ میدان قتال میں جائے،
ارے سید سجاد کی نگاہوں سے دیکھے آزادارو سید سجاد کو حسین نے دلاسا دیا، منصب امامت کو حوالے کیا، بیویوں کے خیمے میں آئے، کہا اے زینب آخری سلام، اے رقیہ آخری سلام، اے رباب آخری سلام۔ خیمے میں کہرام برپا ہو گیا، وہاں حسین کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تاریخ یہ کہتی ہے جیسے یہ زینب نے سنا، ایک مرتبہ فضہ کو آواز دی، کہا اے فضہ ذرا بھائی کا لباس لے کر آؤ۔ عجب جملہ کہا، کہا اے فضہ، اے شہزادی زینب، ارے آپ یہ کیوں نہیں کہتی ارے بھیا کا کفن لے کر آؤ۔ آزادارو شہزادی فضہ نے شہزادی زینب کو لباس حوالے کیا، زینب نے چاک چاک کیا، حسین نے زیب تن کیا، لیکن اللہ رے وہ وقت بھی آیا، خیمے سے رخصت ہوئے حسین، تاریخ یہ کہتی ہے رہوار پہ آئے۔ عزیزو تاریخ میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ رہوار ہے کہ آخری مرتبہ حسین کا جانا ہے کربلا میں، 72 مرتبہ حسین جانے والے ہیں، 71 مرتبہ حسین جا چکے ہیں، رہوار ہے جو آگے کی جانب بڑھ نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے رہوار سے کہا، اے رہوار مجھے معلوم ہے تو تھک چکا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو تھک چکا ہے، لیکن اے رہوار یہ تیرے آقا کی آخری خواہش ہے، تو اپنے آقا کو جنگ تک پہنچا دے، میدان جنگ تک پہنچا دے۔ اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ارے حسین کے چہرے کی جانب رہوار نے دیکھا، پھر حسین اس رہوار نے اپنے سموں کی جانب دیکھا۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے منظر دیکھا۔ ارے کیا دیکھا، ارے 4 سال کی لاڈلی سکینہ ارے گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی یہ بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا بھیا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، میرا بھیا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، ارے حتیٰ کہ میرا علی اصغر ارے میدان قتال میں گیا واپس نہیں آیا۔ عزادارو حسین زمین پر آئے، بچی کو گود میں اٹھایا، کہا اے بیٹی سکینہ ارے میں تم سے رخصت ہو چکا ہوں، آنے کی کیا وجہ ہے؟ عجب جملہ بچی نے کہا، کہا اے بابا تمہیں معلوم ہے نا ارے تمہاری لاڈلی کو ارے اس وقت تک نیند نہیں آتی ارے جب تک تمہارا سینہ میسر نہ ہو جائے۔ اے بابا ارے تم میدان قتال میں جا رہے ہو، مجھے پتا ہے واپس نہیں آؤ گے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، اے بابا اتنا بتاؤ ارے آج سے تمہاری لاڈلی ارے کس کے سینے پہ سوئے گی؟ حسین تڑپ گئے، کہا اے بیٹی سکینہ ارے آج سے دستور بدل جائے گا، تم اماں رباب کے سینے پہ سونا، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا۔ سکینہ تڑپ گئی، واہ بھیا واہ بھیا واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تو جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، جہاں جہاں فرزندان توحید دین اسلام کے پیروکار ہیں ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار پرچم اسلام کو سربلند عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار جو مریض انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے پروردگار جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ اے پروردگار مظلومین کی محافظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار مرحوم کے درجات میں بلندی عنایت فرما۔ اے پروردگار مرحوم کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگار اس سے آخر میں دعا ہے مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو ان کے غلام و عوان میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے
یہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید امام رضا مرحوم ابن سید علی رضا مرحوم کی روح پہ سال فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. ربنا تقبل منا. بنی ہے جان پیشانے خدا سکینہ کی بلا کے دشت میں آئی سدا سکینہ کی بلا کے دشت میں آئی سدا سکینہ کی بلا کے دشت میں آئی سدا سکینہ کی بنی ہے جان پیشانے خدا سکینہ کی بلا کے دشت میں آئی سدا سکینہ کی بلا کے دشت میں آئی سدا سکینہ کی قدم قدم پہ تماچے لگا رہے ہیں دور قدم قدم پہ تماچے لگا رہے ہیں دور کوئی بتا یہ تو کیا ہے سدا سکینہ
سر